تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بیٹا دے. لو اللہ سے لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اور اگر ایک آیت ہے شاید میرے خیال 15ویں سورۃ سپارے میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس آیت کا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ 11 دفعہ طاق عدد میں اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں اولاد میری عطا فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ 15ویں کے سورۃ سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں غالباً رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس آیت کو پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. اللہ آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں اولاد سے رسول پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ. جامع مسجد مدینہ میں الحمدللہ یہ فقیر پہلے بھی حاضر ہو چکا ہے. بے شک بے شک. ہمارے زاہد حسین سہروردی صاحب، ان کے برادر اکبر ظفر صاحب، ان کے بہنوئی جناب رانا فضل الہی صاحب، یہ تمام حضرات الحمدللہ، اور ان کے جتنے ساتھی ہیں سہروردی نعت فاؤنڈیشن ننکانہ صاحب، یہ جتنے اراکین ہیں جس محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب کی یہ محفل سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی ایسا سجاتے ہیں. آمین. ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے. آمین. ان کو برکت عطا فرمائے. آمین. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ. سرور کہوں کہ لیکن رضا نے خطیب سخن اس عشق میں کر دیا. خالق کا خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک دفعہ محبت سے سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ. اور سب کچھ تو ہوگا کمارا ہمیں دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. اور
ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے روضہ حضور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے گھر آنے کا سلیقہ قرآن میں سکھایا کہ کس طرح میرے محبوب کے گھر پہ آنا ہے۔ اللہ سکھا کس کو رہا ہے؟ صحابہ کو۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب کے گھر پہ آنا ہے تو نہ دستک دینی ہے نہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، میرا رسول خود بخود باہر آئے گا۔ جب تم آؤ گے اس کے گھر پر تو عمران سیالوی صاحب جب رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جاؤ گے تو اللہ آپ کی مراد پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب کے گھر آؤ تو حضور کو آواز بھی نہیں دینی، میرا محبوب خود بخود آئے گا اور تمہاری بات سنے گا اور تمہاری داد رسی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کے گھر پہ آنے کے آداب سکھا رہا ہے، حضور سے محبت کرنے کا اللہ طریقہ بتا رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال و متاع، اپنے بیوی بچے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ جب بھی حضور علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا تو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول۔ اللہ نے حضور کا نام لے کر نہیں پکارا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کیسے کرنی ہے۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت سے ایمان کی تکمیل ہے۔ خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا۔ اب یہاں میں آپ سے بات شیئر کرنا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے گھر پر آنے کے آداب بتائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مفتی حبیب اللہ نقشبندی صاحب کوئٹہ میں ہوا کرتے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کچھ پروگرام دبئی میں بھی کیے، کوئٹہ میں بھی ان کے دارالعلوم میں نے پروگرام کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ حرم شریف میں طواف کے دوران وہ مجھ کو مل گئے۔ میری بات سن رہے ہیں نا آپ؟ تو بچوں کے ساتھ طواف کے دوران ان سے ملاقات ہو گئی۔ میرا بھی نفلی طواف تھا، میں کپڑوں میں طواف کر رہا تھا، نفلی طواف۔ وہ بھی میرے خیال نفلی طواف کر رہے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کے کتنے چکر ہوئے؟ میں نے کہا جی 4 ہو گئے، 3 باقی۔ کہنے لگے میرا آخری چکر ہے اور میں اس زمانے میں آب زمزم، اب تو نہیں ہے مطاف میں، آب زمزم جانے کے لیے وہ سیڑھیاں ہوا ہوتی تھی۔ کہنے لگے میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ اپنا طواف مکمل کر کے وہاں آ جائیں۔ تو ابھی مغرب میں کافی وقت تھا،
میں وہاں چلا گیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہو رہی تھی. اب جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، سامنے زمزم شریف ہے. وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے طالب علموں کو اسی آیت کا مفہوم سمجھا رہا تھا، لیکن دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا، ایسے شیطان بھی تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو شیطان کسی وقت بھی تمہیں وسوسے میں ڈال سکتا ہے، تمہارے ذہن کو خراب کر سکتا ہے. اب کہنے لگے کہ میں نے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا کوئی دروازے پر آیا ہے. اب آپ کے ذہن میں بھی کسی کے ذہن میں آ گئی ہوگی یہ بات. حضور کو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام آ کے بتائیں گے، کوئی فرشتہ آئے گا، کس طرح حضور کو پتہ چلے گا؟ پہلے میں نے بات تو اس طالب علموں کو سمجھا دی، لیکن خود نہیں سمجھ سکا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو تو سمجھا دیتے ہیں بات، لیکن خود نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی ہم نے صحیح طریقے سے سمجھائی یہ بات کیوں نہیں. اب میری بات بڑی توجہ کے ساتھ سنو گا. کہنے کہ حضرت پھر وہ بات آئے گی ہوئی، لیکن میرے ذہن میں یہ سرکل چل رہا تھا، ایک چکر چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی باہر آیا ہے. کہنے لگے پھر میرا یہ عمرے کا پروگرام بن گیا. تو ان کے پیر صاحب یہ کوئٹہ میں رہتے تھے، چمن وہاں سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر ایک علاقہ ہے چمن. کوئٹہ کے بعد 2.5 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں کوئٹہ سے اگر جائے چمن. تو کہنے لگے کہ حالانکہ چمن میں خود بہت اچھا سیب ملتا ہے، لیکن میں جو کہ اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا تھا تو میں نے کوئٹہ سے ایک بیٹی ڈگی میں رکھوا دی کہ میں حضرت صاحب کو پیش کروں. اب اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بات سے وقت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے شاہ جی میں حیران ہو گیا، جب میں اپنے پیر صاحب کے گھر کی گلی میں میری گاڑی مڑی ہے تو پیر صاحب باہر کھڑے تھے. اب دیکھیے یہ کوئٹہ میں پڑھا رہے ہیں، پیر ہو تو ایسا ہو بھائی کہ اپنے مرید کے اوپر نظر اس کی کہاں ہے. ان کو پتا ہے کہ میرے مرید کو شیطان نے برگلا دیا ہے. تو پیر صاحب سے معانقہ مسافہ سلام دعا کے بعد جیسے کہنے لگے میں ان کی بیٹھک میں گیا ہوں تو حضرت صاحب نے پہلے سوال مجھ سے کیا ہے کہ تو اس مخمصے میں پھنسا ہوا ہے، یعنی تیرے ذہن میں یہ شک ہے کہ حضور کو کیسے پتہ چلے گا؟ ارے جب تو کوئٹہ سے تو چلا تھا مجھے پتہ چل گیا تو میرے پاس واقعہ بھی نہیں سنایا پیر صاحب کو، پیر صاحب سے بات بھی نہیں کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. وہ فوراً حضرت صاحب تک ہو گیا اور وہ اللہ جانتا ہے آپ زمزم کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے مفتی صاحب کئی گھنٹے تک روتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کے اذان کرنے لگے. میرے پیر صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا. تو اگر کسی مرشد کامل کے ساتھ آپ نے اس کا لڑ پکڑا ہوا ہے نا تو الحمدللہ پھر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور اگر مرشد کامل کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر شیطان اس طرح بنا لائے گا جس طرح کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے دانشوروں کو شیطان نے بنا لایا اس موقع سے. ہمارا تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی ذات پر یہ کامل یقین ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب جو ہمیں عطا کیا ہے وہ قاسم نعمت ہے، وہ نعمت تقسیم فرمانے والا ہے. اللہ نے تمام کچھ خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہے. حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے. خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا. خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں. جو طلبگار بخشش ہے اس سے
بند کرنا اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو یعنی کوئی گناہ کر بیٹھو جاؤگا میرے نبی کی بارگاہ میں آؤں. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ فاستغفر اللہ. اور میرے نبی کے سامنے بیٹھے اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو. توبہ تو گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی تھی لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر اللہ فرماتا ہے مجھ سے توبہ کرو. واستغفر لهم الرسول. پھر میرا رسول تمہاری سفارش کرے یا اللہ میرے امتی سے گناہ ہو گیا ہے اس کو معاف کر دے. لوجد اللہ تواب الرحیم. تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ. اتفاق ہے یہ میرا تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چینل کے اوپر اسی آیت کے اوپر وہ پروگرام ہو رہا تھا اور وہ جو عالم دین وہاں پہ آن لائن تھے. میں کراچی اسٹوڈیو میں تھا وہ لاہور سے تھے. وہ دوسرے مسلک کے تھے. میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ اگر یہ حکم صحابہ کے لیے ہے کہ یہ پوری امت کے لیے ہے. سبحان اللہ. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مبارک حضور تو ابھی ہمارے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ابھی حیات ہے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے حضور. لیکن ظاہری حیات میں حضور کی خدمت میں تو صحابہ کرام ہی آ سکتے تھے اور بہت سے حضور کے امتی ایسے ہیں کہ جو مدینہ شریف نہیں جا سکتے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مانانے کی بھی طاقت نہیں. تو میں نے کہا وہ کیا کریں تو انہوں نے مجھے کہا سورپٹی صاحب یہ حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ تو الحمدللہ ہمارے مسئلے کی ترجمانی کر رہی ہے عالم دین صاحب. تو میں نے کہا تھا جو شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے جائے؟ تو اس نے کہا کہ وہ وہی بیٹھ کر اللہ سے کہے یا اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ مجھے معاف کر دے. جو پہنچ جائے وہ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. اب کوئی لاکھ حضور کے وسیلے کا انکار کرے, لاکھ حضور کے وسیلے کا انکار کرے. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام پڑھ رہا ہوں, حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے. حق تو یہ ہے, حق تو یہ ہے, حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں. سبحان اللہ. حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں.
اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں. ایک بار سب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ. ایک بار محبت سے پھر یہ بات پڑھ لیں صلی اللہ علیہ. یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہوئی ہے. میں صرف 3-4 فضیلتیں جو اس کی خاص ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور چونکہ میں نے اس مناسبت سے کلام بھی پیش کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جو سب سے بڑی فضیلت رجب کی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج اسی مہینے میں 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا. اور دوسری جو میرے نظر میں اس کی بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ ولی الکریم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے. پھر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا یہ مہینہ ہے، اور بھی اس کی کئی فضیلتیں ہیں. تو لیکن چونکہ میں نے سرکار کی معراج کا ذکر کیا تو اس حوالے سے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات نے بڑی محبت سے سننا ہے. میں نے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا مفہوم بھی سمجھا سکوں. یہ کلام بھی میرے پدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرماتے ہیں خدیم کعبہ میں بیٹے ہیں سرور وہ فخر حضرت حوا وہ نازش آدم وہ پیشوائے زمانہ وہ ہادی اکرم وہ مہتاب نبوت وہ نیر اعظم اٹھتی ہے فرش سے
حضور کی معراج اس کے 3 حصے ہیں. میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک بیت الحرام سے یعنی مکہ معظمہ سے مکہ شریف سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلے آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اچھا یہاں پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے. بعبدہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو روح اور جسم کے ساتھ ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی روح کو ہم نے یہ معراج کرائی, ہم نے اپنے بندے کو یہ معراج کرائی. اسرا کے جو سیر کرائی وہ ہم نے اپنے بندے کو کرائی جس کو روح کے ساتھ. بندہ کہتے ہی اس کو ہے جو جس میں روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ حضور کا سفر معراج ہے. اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک جس کا ذکر سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر جب حضور پہنچے وہ جو سفر ہے حضور کا اس کو اعراج کہتے ہیں. اب 3 سفر ہیں اسرا, معراج اور اعراج. اسرا میں اور معراج تک میں تو جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے, لیکن اعراج میں جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ نہیں تھے. سدرۃ المنتہا سے حضور خود تشریف لے گئے ہیں لامکان تک. کیونکہ جبریل نے تو حضور سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہاں سے تو میں ایک بال بھی اگر آگے بڑھوں گا تو میں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا میں کیسے جاؤں گا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جس ذات نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ کو آگے لے کے جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا ادن منی تو میں اللہ کے قریب ہوتا گیا پھر یہاں تک کہ اتنا اللہ کے قریب ہوئے حضور کے جتنا 2 کمانوں کی نوکوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. میں نے اپنے محبوب پر اپنے حبیب پر اپنے نبی پر وہ وحی کی. کیا وحی کی کوئی کیا جانے کہ کیا وحی. تو حضور کی اس معراج کا ذکر کر رہا ہوں میں جو اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا. رکاب پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائیل. ماشاءاللہ. لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائیل. رکاب تھامے بڑھے جا رہے ہیں میکائیل. عقب میں حاشیہ, عقب من پیچھے, عقب میں حاشیہ بردار ہے خود اسرافیل. دائیں بائیں فرشتوں کا ایک قول جمیل. اٹھائے ہاتھ میں نور کی رسول پاک کو سارے سلام کہے. رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب مسجد اقصی پہنچے جبریل علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقصی پہنچے تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہاں پہ موجود تھا اور سب صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے, سب بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ مصلی امامت جو تھا وہ خالی تھا. سرکار فرماتے کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج انبیاء کی امامت آپ فرمائیں. حرم سے نکلے تو اقصی میں جا قیام کیا. مسافر رہے اسرا نے کیا مقام کیا. تمام نبیوں نے پڑھ کر انہیں سلام کیا.
نے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا سلام پھیرا تو ہر ایک نے یوں عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں اگلا بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اب حضور اس منزل پر ہے مقام دنا کی منزل پہ گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا تو ادن منی کی محبوب قریبا تو ادن منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور توجہ نہیں آتی بڑے حضور یہاں تک کے فاصلہ مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا کہا کے نظارے سلام کیا بات ہے پیر جی کیا بات ہے سبحان اللہ گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ ہوا تو ادن منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کے فاصلہ نہ مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا یہ لامکان کے نظارے سلام کہتے یہ لامکان کے نظارے سلام کہتے ہیں آخر پر پیش کر رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی الحمدللہ جس ذوق سے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سرکار کی محبت اور فزوں کرے آمین سما آمین اور برکت دے آمین آخری بات نبی پاک سے کی حق نے راضی باتیں نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں ریاض پوچھ ریاض پوچھ ریاض پوچھ نہ چنا بے نیاز کی باتیں بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام
مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہی تھی. اللہ نے پوچھا محبوب ہمارے لیے کیا لے کر آیا, ہمارے مہمان نے کیا لے کر آیا؟ تو حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری تمام نمازیں پاکیزگیاں جو کچھ ہے اللہ سب تیرے لیے ہے. تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, تحیات, صلوات اور طیبات. اور اللہ نے بھی 3 چیزیں عطا فرمائی, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو, رحمت ہو, برکت ہو آپ کے ساتھ. اب حضور یہاں پر اپنے امت کو نہیں بھولے کہ میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے تو میں اپنی امت کو کیسے بھول گیا ہوں. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ تیری سلامتی جو ہے ہم سب پر ہو اور نیک تیرے نیک بندوں پر بھی ہو. نیک بندوں سے مراد حضور کی امت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر معراج کی رات جو سلام بھیجا اس کا ذکر یہاں پہ پڑھی کرتے ہیں. نبی پاک سے ہی حق نے راز کی باتیں کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں, تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں, نیاز پوچھ نہ چھپے نیاز کی باتیں. بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی, سنو کہ ہم پیارے سلام کہتے ہیں, سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں, سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں, سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں. یہ چونکہ کچھ گفتگو کی وجہ سے ٹائم لگا ہو, لیکن آپ اس سے محروم ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور میں الحمدللہ کو ادھر ادھر کی کہانی نہیں سنا رہا, میں آپ کو قرآن و حدیث سنا رہا. میں آپ کو قرآن و حدیث سے سنا رہا ہوں, جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا, اپنے علماء سے سنا, وہی آپ کو سنا رہا ہوں. اب چونکہ کچھ فرمائشی کلام ہے وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ 2-3 شعر, زیادہ نہیں پڑھوں گا, 2-3 شعر پڑھنے کے بعد میں نے حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں چند اشعار نظر کرنے ہیں. ایک بھائی آپ نے فرمائش کی, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے سرکار جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے.
غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے گے قسم اللہ کی ہوگا منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو جس کا جو بھی عقیدہ میں کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتا لیکن میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جب ایک مومن کی قبر میں ایک سرکار سے محبت کرنے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قبر میں جب حضور السلام تشریف لائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میرے لیے اللہ نے بخشش کا سامان بھیجا کیوں اور ہر ایک کی قبر میں حضور آئیں گے ہر ایک کی قبر میں حضور تشریف لائیں گے اور 3 سوال ہوں گے ہمارا رب کون ہے ہمارا دین کیا ہے اور آخری سوال کمپلسری ہے لازمی ہے اس کا جواب وہ کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا اب جو حضور کا غلام ہوگا وہ کہنا یہ تو میرے آقا و مولا ہے جو حضور کا غلام ہوگا وہ کیا کہے گا یہ تو میرے آقا و مولا ہے اور جب وہ آخری سوال پر منکر نکیر دیکھیں گے کہ اس نے جواب صحیح دے دیا تو کہیں گے اب سو جا اس طرح جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے قیامت تک جگائیں نہ پھر منکر نکیر اس کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے اور اس محبت رسول جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے جب یہ پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آپ کی اطاعت کی طرف جائیں گے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ ہم یہ کرو حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے آپ کے اندر محبت رسول کی برکت سے اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہوگا میں نے کیا بات کہی محبت رسول کی برکت سے اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں ہر وہ کام کروں گا جس کو رسول اللہ نے پسند فرمایا
اور ہر اس کام سے بچوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے اور جس سے حضور نے بچنے کا حکم دیا. تو اب یہاں پر جو یہ کلام میرے چچا سید شریف الدین ریا صاحب کا ہے، وہ جو فرماتے ہیں میں اس کی تشریح کروں گا. فرماتے ہیں گناہگاروں میں خود گناہگاروں میں آ کر نیکوکار شامل ہوتے ہیں. ہم بھی اس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کب؟ قیامت کے دن. اور کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ گناہگاروں حضور صاحب اسلام کی حدیث حضور نے فرمایا دیکھیے اصل چیز عقیدہ ہے. عقیدہ ہمارا عقیدہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر کامل ہونا چاہیے. گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے میں اللہ سے ان کی سفارش کروں گا. ہم دعا نہیں پڑھتے آذان کے بعد اور اللہ ہمارا بہادری دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعث مقام محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. جب تو ان کو شفاعت کا اختیار دے گا، اللہ اختیار دے گا محبوب کو کہ محبوب آپ کو کہیں کس نے جنت میں جانا ہے، اللہ اختیار دے گا. حضور علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسان ہوں گے. شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نہیں تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے میں پڑھتا ہوں. میں چند شعر پڑھوں گا کیونکہ میں نے ویسی گفتگو کے اندر کافی ٹائم نہیں دیا ہے. میں چند نشان پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کرتا ہوں. محبت سے ایک بار کو میں مراد حضور پاک پڑھ لیں. ریاض حسین سہروردی صاحب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ ذکر مبارکہ کے صدقے میں ان کو صحت عطا فرمائے. بیمار ہیں، مریض ہیں بیچارے کافی دنوں سے، ان کے لیے خاص طور آپ کے ننکانہ صاحب میں رہتے ہوئے ابا جی کے مرید ہیں سید ریاض حسین سہروردی صاحب، ان کے لیے خاص طور پر سب لوگ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ایک بار محبت درود پاک پڑھ لیجیے. ایک نعت کی فرمائش ہے، وہ آپ سن چکے ہیں، کئی نعت خانوں سے بھی قوالوں سے بھی سن چکے ہیں، لیکن مجھے کہا کہ اس کی چند شعر پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دیتا ہوں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں کے مارے ہمیں کوئی
نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم مولا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہمیں آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے غم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی کر نہ لیں کہ ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم اکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہووے اکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہووے مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہووے آقا میں مر جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے سرکار کے روضہ پاک کا تصور کر کے دعا مانگی اللہ ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں شفا عطا فرمائے۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر کئی افراد دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تمہارا کوئی علاج نہیں ہے موت کے دن قریب ہے، الحمدللہ وہ زندہ ہے حیات ہے اور سب سے میں نے یہی سنا کہ سرکار کے پاس جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس آ گئے آپ اس سے بڑا شفا خانہ کہاں ہے تو حضور نے ایسی نظر کرم فرمائی کہ ان کو حیات عطا فرمائی اللہ کے فضل سے اللہ نے میرے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے اللہ نے میرے نبی کو یہ اختیار دیا ہے تو حضور نے جس کے اوپر نگاہ کرم فرما دیا اللہ نے اس کو زندگی بخش دی یہ میں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقت کی حقیقت ہے الحمدللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب تم کوئی علاج نہیں ہے تمہارا
اور وہ حضور کے پاس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرکار کے صدقے میں شفا عطا فرمائی۔ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کرا میں تیری شان آلا، دم دم نال ذکر کرا میں تیری شان آلا، تیرے نام تو مار دیوان جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو مار دیوان جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو مار دیوان جنی میری عمر ہووے، دیوانیوں بیٹھے رہو محفل سجا کے۔ اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کیسے آتے؟ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، حضور کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے دے، شاید میرے آقا دا تو بھی گزر ہووے، شاید میرے آقا دا تو بھی گزر ہووے، کیوں دل وچ خوف ہووے ماساوی اگے دا، ماساوی اگے دا ستے خیرانے جتا سائی مگر ہووے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حدیث شریف ہے، ایک صحابی وہ اعرابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے مناظر بیان فرما رہے تھے، اور اجل صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والے صحابہ، ان کے چہروں پر زردی چھائی ہوئی تھی قیامت کے مناظر حضور کی زبان مبارک سے سن کر۔ ایک اعرابی پیچھے سے اٹھا، اعرابی مانے دیہاتی، وہ پیچھے سے اٹھا، مجمع کو چیرتا یعنی دائیں طرف سے کراس کرتا ہوا حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے دیکھا اس کا چہرہ تو بڑا پرسکون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا۔ کیوں دل وچ خوف ہووے ماساوی اگے دا، ستے خیرانے جدا سائی مگر ہووے۔ یہ میں دو سے ضرور پڑھا، لیکن اس سے پہلے گل سنانے کا
میں ایک شہر جہاز جڑا سے نا بڑے شہر گزر ایسے تو بڑی روشنی سی. اللہ جانتا ہے میرے ذہن میں مدینہ شریف کا خیال آ گیا. میں نے کہا یہ یہاں تو بہت روشنی ہے, یہ تو روشنیوں کا شہر ہے. دل نے کہا یہ روشنیوں کا شہر نہیں ہے, مدینہ روشنیوں کا شہر. اللہ جانتا. اب یہ میرے دل کی بات میں نے آج کی ہے, اور یہ عقیدت نہیں, یہ حقیقت ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ عقیدت نہیں, یہ حقیقت ہے. مدینے سے زیادہ روشنی دنیا میں کہیں نہیں. بے شک بے شک. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا راستہ. سوئے طیبہ جانے والوں. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مدینے میں روشنی اتنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ روشنیوں کا مرکز نہیں ہے. اللہ پروفیسر اقبال عزیز نے کہا نا, وہ شعر آپ کو میں سناؤں گا, پھر میں اسی رات شریف پہ آؤں گا. وہ کیا ناز ہے بھائی, وہ شمع حرم جس سے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے. مدینہ کیوں مدینہ ہے, کیوں روشن ہے؟ او شام حرم جی سے منور ہے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شام حرم جی ساری دنیا اردو کے منہ سے منور ہے. کعبے قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے خاص میرے راہ پر. مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا.
دیکھیے اس چیز میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. یہ میرے پاس جو ٹیشو پیپر ہے نا یہ کل ہے اپنی جگہ پہ یہ کل ہے. اب یہ میں نے اس کو توڑا تو یہ اس کا کیا ہے جزو ہے لیکن یہ اپنی جگہ کل ہے. اگر اس کو میں ہٹا دوں یہ اپنی جگہ کل ہے اس کے اور بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب بولنے کی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے. اس کا جو جمال ہے وہ کس سے آیا ہے؟ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا تھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ اور بڑا قابل سماج شعر ہے لیکن میں نے اس کی تشریح کرنی ہے. آپ نے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. آثار 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 پڑھ کے مہدی دورہ کا یوں لگا. حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے آثار پڑھ کے مہدی دورہ کا یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی علی کا ہے جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے سبحان اللہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. میں نے 2 گھنٹے پڑھ دیے. میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا زاہد مہدی صاحب سے وعدہ ہے پھر میں آپ کی فرمائشیں سب پوری کروں گا. اب میں نے منقبت پڑھنی ہے اور اس کے بعد کلام بہو پڑھنا ہے پھر صلاۃ و سلام ہوگا. اور برائے مہربانی میں آپ سے درخواست کروں گا صلاۃ و سلام پڑھے بغیر مت جائیے گا پلیز. اس لیے کہ محفل نعت کا مغز جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہے. ہم سب کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں نیاز مندانہ سلام پیش کریں گے. اس سلام میں سب نے شریک ہونا ہے.
اور ایک آپ سے درخواست میں اور کر دوں گا بھائی، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ مسافر نہیں کیجیے گا، آتے میں مجھے لوگوں نے ناخن مار کے زخمی کر دیا میرا یہ ہاتھ، بڑی مہربانی یہیں سے میں آپ کو السلام علیکم کہوں گا، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی ننکانہ صاحب آنا ہوا تو آپ کی بقیہ فرمائیے، آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے زاہد حسین سہروردی صاحب نے فرمایا سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اگر زندگی رہی تو اگلے سال پھر 22 مارچ کو کل پاکستان میں فلزات یہاں ننکانہ صاحب میں ہونا، تو اس خوشی کے اندر آپ ایک نعرہ لگا دیجئے رمضان سہروردی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فاؤنڈیشن کو بہت بہت مبارک ہو، زاہد صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آج ایسی روحانی محفل ہوئی ہے، میں الحمدللہ 16-17 سال سے ننکانہ صاحب میں پڑھ رہا ہوں، آج آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ سنا ہے، اللہ کرے کہ میرے پڑھنے سے آپ کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، اور آپ کے دوفیل اللہ مجھے بھی حضور کا عشق عطا فرمائے، آپ کے دوفیل اللہ مجھے بھی حضور کا عشق عطا فرمائے۔ میں تو پنج دھن کا غلام، مجھے عشق سارے جمر سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے وہ علی سے ہے، مجھے عشق ہے وہ حسن سے ہے، مجھے عشق ہے وہ حسین سے
میں تو بنج بن کا غلام ہوں، میں کمر ہوں شاید نوا، میری حیثیت ہی حلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے گھر کا بسی کے دادا، میرا بندر سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، تسبیح پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیحوں پڑھ کے، علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے، چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، لینا چلیا پڑھ کے، چار بنا بت جم دینا باہو، پامدان ہون کڑ کڑ کے، یا نبی سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، عقب دیوہ میں بلا دو، حسرت دل کی نکالو، ہم پروں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو، یا نبی حاضرین کے دل کی سن لو، بامیے محفل کی سن لو، اور مجھے سائل کی سن لو، اکبر بسمل کی سن لو، یا نبی سلام علیکہ، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام آج زانہ ہو قبول، تمام آزاد تشریف رکھیں، ایک بار سورہ فاتحہ اور
3 بار سورہ اخلاص ہے اور آخر درود پڑھیں. تمام حضرات بیٹھ جائیں.